كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ واجن جمعہ، اللہ رب العالمین کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پاک گھر میں اکٹھا فرمایا، اور کبریائی بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہم کو یوں ہی بیکار اور بے بس بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا فانی کے اندر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سمندر کے اندر جتنا پانی ہے ان کے بوند کے قطرات سے زیادہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچاور فرما اپنے تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ جن کے وجہ سے ہمیں راہ حق ملا اور زندگی گزارنے کے صحیح اصول اور ضابطے معلوم ہوئے۔ حضرات، آج اس خطبہ جمعہ میں جو موضوع آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے وہ رسول سے محبت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ مجھ سے محبت کرے تو پہلے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا پڑے گا۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم، تم اپنے باپ سے زیادہ رسول سے محبت کرو، وہ ابناؤکم، اپنے بیٹوں سے زیادہ رسول سے محبت کرو، وہ اخوانکم، اپنے بھائیوں سے زیادہ رسول سے محبت کرو، وہ ازواجکم، اپنے بیوی سے زیادہ رسول سے محبت کرو، وہ عشیرتکم، پورے خاندان پورے قبیلے سے زیادہ رسول سے محبت کرو، وہ اموالہم اقترفتموہا، کہ جو تم مال کما کر رکھے ہو، وہ اموالہم اقترفتموہا، جو مال تم کما کر رکھے ہو اس مال سے زیادہ رسول سے محبت کرو، اور وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا، کہ جو تم تجارت کرتے ہو، جو تم بزنس کرتے ہو اس بزنس سے زیادہ رسول سے محبت کرو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو، وَمَسَاكِنَكُمْ تَرْضَوْنَهَا، کہ جو حویلی، جو جن گھر میں تم رہتے ہو، جن حویلیوں میں تم رہتے ہو، وہ گھر سے، وہ حویلی سے زیادہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہیے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ رب العالمین نے ان 8 چیزوں سے زیادہ رسول سے محبت کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا حضرت عمر فاروق کا مقام و مرتبہ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ کے رسول پوری کائنات سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول اپنے جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر تم مومن ہی نہیں ہو۔ حضرت عمر فاروق فوراً پلٹے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول اپنے جان سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر اب تم مومن ہو۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اپنے باپ سے محبت نہ کرو؟
یا اپنے بیوی سے محبت نہ کرو، اپنے بچوں سے محبت نہ کرو، لیکن اللہ رب العالمین کا جو حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے، اسے ماننا اور تسلیم کرنا ہی مومن کا شان ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، تم اپنے باپ سے زیادہ رسول سے محبت کرو۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی جو منافق ہے، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہا، جس نے کہا کہ میں مدینہ پہنچ کر جو ہم میں سے سب سے بڑا عزت والا ہے، وہ اپنے آپ کو عزیز کہا، عزت والا کہا، اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہا ہم مدینہ پہنچیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مدینے سے نکال دیں گے۔ چنانچہ اس کا بیٹا، سگے بیٹا، گالی سن لیا۔ عبداللہ ابن ابی کا سگے بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گالی کو سن لیتے ہیں، اور جب جنگ ہو رہی مدینے کے اندر، جنگ میں صحابہ اکرام فتح پائے، تو عبداللہ ابن ابی سوچا کہ ابھی تو میرا یہاں دال گلنے والا نہیں ہے، بھاگا۔ اس کا بیٹا جو مکہ اور مدینے کے بیچ سرحد پہ اپنے باپ کے گردن کے اوپر تلوار کو رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے ابو تمہیں 1 انچ یہاں سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ باپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے، سب سے زیادہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کہا ہے ابو واقعی میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اے میرے ابو، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میں آپ سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھتے ہیں کہ بیٹے نے اپنے باپ کے گردن کے اوپر تلوار رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے، تم اپنے باپ کے گردن سے تلوار ہٹا لو۔ کہا اے اللہ کے رسول، اس نے آپ کو گالی دی، اس نے آپ کو ذلیل کہا، اے اللہ کے رسول میں اس منافق کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، کیونکہ ما ینفق عن الہویٰ، میرا رسول اپنے مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتا ہے۔ یہ ہمارے ملا مولوی ہیں، جو من میں آتا ہے دین میں نئی نئی چیز ایجاد کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، وحی کا انتظار کر رہے ہیں کہ جبریل عبداللہ ابن ابی منافق کے بارے میں کیا خبر لے کر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ، اگر میں حکم دوں تو تم اپنے باپ کا گردن کاٹ ڈالو گے؟ کہا اے اللہ کے رسول، اگر آپ حکم دو گے آپ کا پلک بعد میں جھپکے گا، اے اللہ کے رسول جھپکنے سے پہلے میں اپنے باپ کا گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ تو وہ لوگ اپنے باپ سے زیادہ رسول سے محبت کرتے تھے۔ وہ اخوانکم، اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے بھائیوں سے زیادہ محبت کرو۔ وہ ابناؤکم، اپنے بھائی اولاد سے زیادہ رسول سے محبت کرو۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا لڑکا عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں باپ بیٹے بیٹھ کر ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ بیٹا جنگ کا مسئلہ چھیڑ دیتا ہے، جنگ بدر کا، کہتا ہے ابو یاد کرو جنگ بدر کا واقعہ کہ آپ 10 مرتبہ میرے تلوار کے نیچے آ رہے تھے اور میں آپ کو اپنا بوڑھا باپ سمجھ کر چھوڑ دیتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لقمے کو تھالی میں رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بیٹے، تو میں 10 مرتبہ تیرے تلوار کے نیچے آ رہا تھا اور تو اپنا بوڑھا باپ سمجھ کر مجھے چھوڑ دیتا تھا؟ کہا جی ابو۔ کہا ہے میرے بیٹے، میدان جنگ کے اندر میں تجھے کو ڈھونڈ رہا تھا، میں تجھے کو تلاش کر رہا تھا۔ اے میرے بیٹے، اگر تو میرے تلوار کے نیچے آتا تو قسم ہے رب کعبہ کی، میں تیرے گردن کو تیرے تن سے جدا کر دیتا۔ اس لیے جدا کرتا کہ تو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اسی لیے میں تجھے قتل کر دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لڑکا گھڑ سواری سیکھتا ہے، تیر اندازی سیکھتا ہے، گھر میں آیا، کہتا ہے ابو جان گھر میں کیا بنا ہے؟ حضرت امیر المومنین عمر فاروق جواب دیتے ہیں میرے بیٹے ادبا بنا ہے، لوکی۔ ناک چڑھا لیا، ماتھا سکور لیا اور کہا یہ بھی کوئی کھانے والی چیز ہے نہیں، کہا بس اتنا کہا، یہ بھی کوئی کھانے والی چیز؟ کیا دیکھتا ہے کہ میرے باپ کا ہاتھ تلوار کی طرف کپا رہا ہے، کانپ رہا ہے۔ کہا ابو کھاتا ہوں۔ علامہ ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس دن بیٹا یہ نہیں کہ ادبا نہیں کھائے گا، نہیں کھایا، سکم سیر ہو کر کھایا۔ تو وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے بھی محبت کرتے تھے۔
آج ہم کون سے محبت کرتے ہیں؟ مؤذن کہتا ہے حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو سمجھ لو قبر میں اتنے کوٹے جاؤ گے نا کہ یاد رکھو گے، کیونکہ یہ نماز ایک ایسی اصل واحد عبادت ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے معاف نہیں کیا۔ اگر تو رمضان کا مہینہ ہے، اگر تمہیں بیماری ہے، عذر ہے، تو روزہ قضا کر سکتے ہو، بعد میں رکھ سکتے ہو، لیکن نماز کے اندر تو ایسی کوئی چھوٹ نہیں۔ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے طاقت نہیں، لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے طاقت نہیں، اشارے سے پڑھو، لیکن نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اور آج جو ہم کہتے ہیں نا فلاں بزرگ کا دامن پکڑ کے ہم جنت میں جائیں گے، اللہ رب العالمین نے کہا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، کہ قیامت کا دن ہوگا۔ قیامت کے دن جبریل علیہ السلام بھی اللہ کے سامنے کانپ رہے ہوں گے، کپکپا رہے ہوں گے۔ وہاں کوئی نہیں ہے کہ جو کسی کے سامنے آواز اٹھا دے۔ وہاں جب ملائکہ، سید الملائکہ کا یہ حال ہے کہ اللہ کی عدالت میں کانپ رہے ہیں، تھر تھرا رہے ہیں، تو ہماری تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اوقات کیا ہے؟ یہ ہماری عبادتوں کی حیثیت کیا ہے کہ یہ عبادت ہم کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کر رہے ہیں؟ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِخْوَانَكُمْ، تم اپنے بھائی سے زیادہ رسول سے محبت کرو۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا سگے بھائی عبید ابن عمیر، وہ بھی جب جنگ بدر کے اندر قیدی بن کر آتا ہے تو مصعب ابن عمیر کہتے ہیں صحابی رسول سے کہ اے میرے بھائی، اے میرے دوست، اس شخص کو، اس آدمی کو، اس نوجوان کو سخت طریقے سے باندھنا، اس لیے کہ اس کی ماں بہت مالدار ہے، بہت امیر ہے، اور چھڑانے کے لیے بہت سارا رقم دے گی۔ عبید ابن عمیر کہتا ہے کہ اے میرے بھائی، ہم دونوں ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی باپ کے خون ہمارے رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے، اے میرے بھائی تم ایسا کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں مصعب ابن عمیر کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی، واقعی میں حقیقی بھائی میں تیرا ہوں، لیکن ایمانی بھائی تو میرا نہیں ہے۔ میرا اصل حقیقی بھائی یہ صحابی رسول ہے جو تیرے پاؤں کے اندر جو بیڑی باندھ رہا ہے، حقیقی بھائی میرا یہ ہے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر کر دکھائے۔ آج ہم کون سی محبت کرتے ہیں؟ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَزْوَاجُكُمْ، تم اپنے بیوی سے زیادہ رسول سے محبت کرو۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھتے تھے، بیٹھتے بیٹھتے ایمان قبول کر لیے، اسلام لے آئے، اور اسلام لانے کے بعد کچھ دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں بیٹھے تھے، عشاء کے بعد بیٹھے تھے، اور جب اپنے گھر جاتے ہیں تو ان کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دی، بہت نازیبا جملہ کہہ دیا۔ وہ صحابی رسول اللہ کے رسول کے پاس خود آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اپنے بیوی کا قاتل ہوں، اے اللہ کے رسول مجھے سرائن کوئی سزا ہے تو مجھے دو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ظلم کیا کیے ہو، تم نے گناہ کیا کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول جب میں اپنے گھر پر داخل ہوا، عشاء کے نماز کے بعد اپنے گھر میں داخل ہوا تو اللہ کے رسول میری بیوی بہت نازیبا جملہ آپ کو کہا، وہ گالی دی آپ کو۔ اے اللہ کے رسول وہیں پر خنجر رکھا ہوا تھا جو اونٹ کو نہر کرنے کے کام آتا تھا۔ اے اللہ کے رسول مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اے اللہ کے رسول اس بیوی سے میرے دو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں پھر کہتا ہے وہ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول جب میری بیوی نے آپ کو گالی دیا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اے اللہ کے رسول وہیں پر نیزہ رکھا ہوا تھا، میں نیزے کو اٹھایا، میری بیوی حمل سے تھی، پیٹ سے تھی، اور کچھ دن کے اندر بچے کی ولادت ہو جاتی۔ اے اللہ کے رسول جب اس نے آپ کو گالی دی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اے اللہ کے رسول وہیں پر نیزہ رکھا ہوا تھا، میں اٹھایا، اپنے بیوی کے پیٹ میں داخل کر دیا اور پیٹ پھٹ گیا، بچہ زمین کے اوپر تڑپ تڑپ کے مر گیا، اور میری بیوی بھی تھوڑی دیر میں تڑپ تڑپ کر میری بیوی بھی مر گئی۔ اے اللہ کے رسول میں نے یہ جرم چھپانا گوارا نہیں کیا، اے اللہ کے رسول آپ کی عدالت میں آیا ہوں، جو سرائن کوئی سزا ہے تو اے اللہ کے رسول آپ مجھے سزا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، جبریل علیہ السلام آئے، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول اللہ کے سپاہی سے بدلہ نہیں لیا جاتا ہے،
اس نے محمد عربی کو گالی دیا، اللہ کو گالی دیا۔ اے اللہ کے رسول، محمد اللہ کے سپاہی سے بدلہ نہیں لیا جاتا، جاؤ اللہ نے اس صحابی کو معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دو۔ تو وہ لوگ اپنے بیوی سے زیادہ رسول سے محبت کرتے تھے۔ پھر آیا وَعَشِيرَتُكُمْ، پورے خاندان سے زیادہ رسول سے محبت کرو۔ آج ہم خاندان سے زیادہ رسول سے محبت کرتے ہیں؟ حدیثوں کے اندر آتا ہے حضرت دیناریہ رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھی عورت ہے اور اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اپنے ناک کو زمین پر رگڑ رگڑ کر اللہ رب العالمین سے دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ آج جنگ ہو رہی ہے، اے اللہ آج جنگ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دے، کامیابی دے۔ ایک نوجوان گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتا ہے، دیناریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نوجوان رک جا، ذرا جنگ کا حال بتا، جنگ کا کیا خبر ہے؟ کہا الحمدللہ جنگ خیریت سے ٹھیک سے ہے، لیکن اے دیناریہ جنگ کے اندر تیرا باپ شہید ہو گیا۔ کلیجے پہ چوٹ پڑی، آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن اس نوجوان کے سامنے اپنے آنسوؤں کو پی گئی اور کہتی ہے اے نوجوان میں نے اپنے باپ کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، اے نوجوان تو یہ بتا فاطمہ کا باپ کیسا ہے؟ کہا الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہے۔ پھر سجدے میں سر رکھ دیتی ہے، پھر محمد عربی کے لیے دعا کر رہی ہے کہ اللہ آج جنگ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دے، اسلام کو کامیابی دے۔ پھر ایک نوجوان گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتا ہے، دیناریہ کہتی ہیں کہ اے نوجوان رک جا، ذرا جنگ کا حال بتا، جنگ کا حال کیسا ہے؟ کہتا الحمدللہ جنگ خیریت سے ہے، ٹھیک سے ہے، لیکن اے دیناریہ جنگ کے اندر تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ کلیجے پہ چوٹ پڑی، پھر کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، تو بتا موسیٰ کا بھائی کیسا ہے، عیسیٰ کا بھائی کیسا ہے؟ سب نبی آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو بتا آمنہ کا لال کیسا ہے؟ کہا الحمدللہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول۔ پھر اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتی ہے، پھر دعا کرتی ہے اللہ آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو جھکنے مت دینا، اے اللہ اسلام کو تو غلبہ دے، اسلام کو تو کامیابی عطا فرما۔ پھر ایک نوجوان آتا ہے گھوڑا دوڑاتے ہوئے، دیناریہ کہتی ہے اے نوجوان رک جا، ذرا جنگ کا حال بتا، جنگ کیسا ہے؟ کہا الحمدللہ جنگ خیریت سے ٹھیک سے ہے۔ کہا کہ تو بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے اندر کیسے ہیں؟ کہا الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ٹھیک سے ہیں، لیکن اے دیناریہ جنگ کے اندر تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ کلیجے پہ چوٹ پڑی، پھر اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتی ہے، پھر اللہ کے رسول کے لیے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ آج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرچم کو جھکنے مت دینا، اے اللہ تو اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ پھر ایک نوجوان گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتا ہے، دیناریہ پوچھتے ہیں اے نوجوان ذرا جنگ کا حال بتا، جنگ کیسے ہے؟ کہا الحمدللہ جنگ ٹھیک ہے، خیریت سے ہے، لیکن اے دیناریہ ایک بری خبر ہے، جنگ کے اندر تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ دیناریہ کہتی ہے کہ اے نوجوان میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، تو بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، آمنہ کا لال کیسا ہے، عبداللہ کا لال کیسا ہے؟ کہا الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہے، ٹھیک سے ہے۔ کہا اے نوجوان میرا پورا خاندان ذبح ہو گیا، قتل ہو گیا، اور تو کہتا ہے اللہ کے رسول کو کچھ نہیں ہوا، مجھے لے کر چل دکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ چنانچہ وہ نوجوان اپنے گھوڑے پہ بیٹھاتا ہے، حضرت دیناریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہوتا ہے، حضرت دیناریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر کہتی ہیں کل مصیبت بعد کا زلل، اے آقا آپ کا چہرہ دیکھ کر میرے تمام قربانی تمام غم بھول گئی میں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیناریہ تیرا پورا خاندان میدان جنگ کے اندر قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، اے دیناریہ تجھے کیا چاہیے؟ آج تو ہم ہوتے تو پورے پٹارا کھول دیتے، لیکن دیناریہ کہتی ہے اللہ کے رسول آپ کو دینا ہی ہے تو آپ اللہ سے یہ دعا کریے کہ اللہ مجھے بھی شہادت کی موت عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ دیناریہ کو جہاں بھی موت آئے اے اللہ انہیں شہادت کی موت دے۔ جیسے عبدالعزیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مدینے کے اندر صحابہ کے بچے بکریاں چرا رہے ہیں، عبدالعزیٰ بھی وہاں بکریاں چرا رہے ہیں، اور چراتے چراتے صحابہ کے بچے آیت الکرسی کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آج ہمارے بچے تو گانا سنتے ہیں، لیکن صحابہ کے بچے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔
سنتے سنتے عبدالعزیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی یہ تم کون سا کلام پڑھ رہے ہو؟ کہا یہی کلام ہے جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا اترا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس بچے نے ایمان قبول کر لیا، اسلام لے آیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گیا، وہ یتیم ہے صحابہ اکرام، یتیمی کی حال ہے، چچا پرورش کر رہے ہیں، گھر میں ایک ہے ماں ہے، بوڑھی ماں ہے، لیکن ماں کا انہوں نے فکر نہیں کیا۔ انہوں نے فکر اگر کیا بھی تو کلمہ توحید کا فکر انہوں نے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبدالعزیٰ تم نے تو کچھ دلیل مجھ سے نہیں پوچھا، تم نے کچھ مجھ سے بات تو نہیں پوچھا اسلام کے تعلق سے، اے عبدالعزیٰ تم اسلام قبول کر لیے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عبدالعزیٰ ابھی تم اپنے اسلام کو چھپا لو کچھ دن، پھر بعد میں اسلام کا پرچار کرنا۔ چنانچہ عبدالعزیٰ جب گھر آتے ہیں، چچا کو پتہ چلا، چچا کہتا ہے عبدالعزیٰ میں نے سنا ہوں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نئی دین کو قبول کر لیا۔ کہا ہاں چچا۔ کہا تم جانتے ہو کہ تمہیں کما کر کون کھلاتا ہے؟ میں کھلاتا ہوں۔ تمہاری پرورش کون کیا؟ میں کیا۔ اور تم مجھ سے پوچھے بغیر تم نے محمد کے نئے دین کو قبول کر لیا؟ کہا ہاں چچا۔ کہا ہے عبدالعزیٰ اگر تم محمد کے دین پہ رہو گے تو کان کھول کر سن لو کہ تمہارے جسم کے اوپر جو کپڑا ہے وہ میں نے دیا ہے۔ عبدالعزیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے میرے چچا آپ کس چیز کا دھمکی دے رہے ہو؟ نہیں چاہیے مجھے یہ کپڑا۔ ترنت کپڑے کو اتار کر پھینک دیتے ہیں۔ کہتا ہے عبدالعزیٰ یہ جو تم لنگی پہنے ہوئے ہو یہ میرا دیا ہوا ہے، اگر تم محمد کے دین پہ رہو گے تو میرا لنگی بھی اتار کے دو۔ اس بے شرم چچا کو اتنا بھی شرم نہیں آیا، یہاں تک کہ نیکر بھی اتروا لیا، لنگی بھی اتروا لیا، اور اس حال میں سفر کر رہے کہتے انا مومن انا مومن، میں مومن ہوں۔ بتاؤ ننگے جسم ہے، عزت لٹ گئی، لیکن جب دنیا والے جس کی عزت کو لوٹ لیتے ہیں اللہ رب العالمین اس کے عزت کو بلند کر دیتا ہے۔ چنانچہ عبدالعزیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماں کے پاس آتے ہیں، ماں اندر سے دیکھتی ہے بیٹا ننگے جسم ہے، جیسے ماں کے پیٹ سے برہنہ ہے، ننگا ہے، اسی طریقے سے عبدالعزیٰ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں ماں اب میں مومن ہوں۔ ماں اندر سے جاتی ہے، چادر پھینک دیتی ہے، چادر کا دو حصہ کیے، ایک لپیٹ لیے ایک اوڑھ لیے، اور ماں کہتی ہے اے بیٹے اگر تم محمد کے دین پہ رہو گے تو میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ کہا ہے میری ماں مجھے نہیں چاہیے تمہاری دولت، مجھے نہیں چاہیے تمہارا ساتھ، میں جا رہا ہوں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ چنانچہ عبدالعزیٰ کچھ دن کے بعد مدینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچتے ہیں عبدالعزیٰ، اللہ کے نبی کہتے ہیں عبدالعزیٰ کیا حال ہے، کیسے آنا ہوا؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول سب کچھ لٹا کر ایمان کو بچا کر آپ کے پاس چلا آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کو کہتے ہیں اور بھی صحابہ کو کہتے ہیں کہ عبدالعزیٰ کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ عبدالعزیٰ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، عبدالعزیٰ زور زور سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبدالعزیٰ کو ڈانٹ دیتے، کہتے ہیں عبدالعزیٰ کیسے پڑھ رہے ہو؟ دھیرے آہستہ پڑھو، یہ مسجد ہے، یہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آہستہ پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز گئی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے عمر تم عبدالعزیٰ کو کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ اے عمر عبدالعزیٰ وہ شخص ہے، وہ انسان ہے کہ جس نے سب کچھ لٹا کر، اپنے عزت کو لٹا کر، ایمان کو بچا کر میرے حرم میں آیا ہے۔ اے عمر اگر عبدالعزیٰ جیسا بھی پڑھنا چاہتا ہے اسے پڑھنے دو، اسے کیوں روکتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ پھر کچھ دن کے بعد جنگ کا اعلان ہوا۔ عبدالعزیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں کہ بچے ہیں انہیں کیا لے کے جاؤں، لیکن ضد کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم چلو۔ جنگ سے نکلنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبدالعزیٰ کا ہاتھ پکڑ کر اور کہتے ہیں کہ اے اللہ جب یہ میرے مسجد کے اندر آیا اے اللہ تب بھی میں عبدالعزیٰ سے راضی تھا، خوش تھا۔ اے اللہ جب یہ سے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، نماز پڑھنا نہیں آتا تھا، اے اللہ تب بھی میں اس سے راضی تھا، خوش تھا۔ اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا، خوش ہو جا۔ اور اے اللہ جہاں بھی عبدالعزیٰ کو موت آئے
انہیں شہادت کی موت عطا فرما۔ چنانچہ صحابہ کرام جاتے ہیں جنگ کے لیے، اور جب ایک جنگل کے بیابان جنگل کے اندر پہنچتے ہیں، وہیں پر عبدالعزیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سخت درد ہوا سر میں، اور بخار کے وجہ سے، بخار کے تپش سے عبدالعزیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے انتقال ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام ان کے لیے قبر کھود رہے ہیں، اور قبر کھود کر انہیں دفن کیا گیا۔ بھائی دفن کرنے میں گھر والے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول عبدالعزیٰ کا کوئی ساتھ نہیں ہے، کوئی گھر والا نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اللہ کے رسول عبدالعزیٰ کو کیسے دفن کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا کوئی نہیں، میں محمد رسول اللہ ہوں، میں عبدالعزیٰ کو قبر میں اتاروں گا۔ اور قبر میں اتارنے کے بعد، دفن کرنے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان کے دعائیں مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ عبدالعزیٰ جب میرے مسجد میں آیا تو میں اس سے راضی تھا، خوش تھا، اے اللہ تو بھی خوش ہو جا، تو بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ عبدالعزیٰ کو جب قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا تو اے اللہ میں اس سے راضی تھا، خوش تھا، اے اللہ تو بھی اس سے راضی اور خوش ہو جا۔ اے اللہ جب یہ جنگ کے اندر آیا، سفر کیا، اے اللہ تب بھی میں اس سے راضی تھا، خوش تھا، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا، خوش ہو جا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے سنتے ہیں، یہ مغفرت کی دعا، اسی قبر کے اوپر لیٹ جاتے ہیں دونوں صحابہ اور کہتے ہیں عبدالعزیٰ کاش تو نہ ہوتا، میں ہوتا، اور میرے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مغفرت کا وعدہ کرتے یا میرے لیے مغفرت کرتے اللہ سے۔ اے عبدالعزیٰ تو بہت بڑا شان والا ہے، تو تیرا مقام و مرتبے کا کیا کہنا، کہ جنہیں خطاب اللہ رب العالمین نے دیا عبدالعزیٰ ذو الوجہین۔ یہ صحابہ اکرام ہیں کہ جو اپنے ماں باپ بھائی بہن سب سے زیادہ رسول سے محبت کیے۔ آج ہماری محبت کون سی ہے؟ ہم ایک سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، یا حبیبی، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر ہم سوچتے ہیں بہت بڑے مسلمان ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے میں محبت کروں، رسول سے محبت کروں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو پہلے میرے رسول کی پیروی کرنا ہوگا۔ چنانچہ اسی کے ساتھ میں اپنے واقعے کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ہمارے بھی بہنوئی کے بھائی، بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ ان کو بھی مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ اے اللہ ان کے قبروں کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دے، اور اے اللہ جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ جو عورت باز ہے اللہ انہیں نیک اور صالح بیٹا عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔